اعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میرے آج کے 3 موضوع ہیں، تینوں موضوع بہت اہم ہیں۔ سب سے پہلا موضوع ہے کہ بلوچستان میں آج ہمارے 7 جوانوں کو، آرمی کے 7 جوانوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس پہ بات ہوگی، اللہ ان کی شہادت کو قبول فرمائے اول درجے میں۔ اور اس کے بعد پھر سپریم کورٹ کا جو حکم تھا کہ 21 ارب روپیہ جمع کروانا ہے 10 تاریخ تک، اس پہ بات ہوگی۔ اور الیکشن کمیشن بھی اب کھڑا ہو گیا آ کے سپریم کورٹ کے سامنے۔ سپریم کورٹ نے اپنی ویلیو خود ڈاؤن کی ہے، اس پہ بات ہوگی۔ اور آخر میں دعا ہوگی ملک کے لیے، قوم کے لیے۔ آخری عشرہ جا رہا ہے، قبولیت کے دن ہیں، قبولیت کی راتیں ہیں، تو آپ لوگوں نے صرف آمین آمین کہنا ہے۔ پوری دنیا سے لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں، آپ بھی شامل ہو جائیں، کیا پتہ آپ کی دعا سے باقیوں کے بھی کام بن جائیں۔ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے نا کہ کس کی دعا وہ قبول کرتا ہے، اور اسی کے صدقے ہم سب کی بھی نجات ہو جائے۔ تو سب سے پہلے میری یہی اپیل ہے کہ میں ایک 75 سال کا بزرگ آدمی ہوں، اور سب سے سینئر صحافی ہونے کا اعزاز بھی میرے پاس ہی ہے۔ میں نے 1975 میں اپنی صحافت کا آغاز کیا تھا، نوائے وقت اخبار میں اتوار کا اداریہ لکھا کرتا تھا میں، عارف نظامی صاحب کے انڈر میں۔ تو 1975 سے جو سفر سٹارٹ ہوا تھا وہ الحمدللہ آج تک جاری ہے۔ تو میرے جیسے صحافی جو ایمانداری کے ساتھ چلتے ہیں نا، لفافے نہیں لیتے ہیں، وہ انتہائی گمنامی کی زندگی گزار کے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ لیکن اب اس ذات پاک نے ایسا کرم کر دیا ہے نا کہ اس نے یہ یوٹیوب کا اللہ بھلا کرے کہ ان کی صورت میں ہمیں وہ پلیٹ فارم مہیا کر دیا جس سے ہم اپنی آواز اپنی عوام تک بالکل سچ اپنی مرضی کے ساتھ پہنچا سکتے ہیں۔ دوسرے چینلوں پہ تو یہی پابندیاں ہوتی ہیں نا کہ یہ بات نہیں کرنی، یہ بات کرنی ہے، یہ ہمارے مفاد میں ہے۔ چینل والوں نے ڈالر جو پکڑے ہوتے ہیں نا، پیچھے جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اس وقت پاکستان کے 99% چینل جتنے بھی ہیں نا وہ بکے ہوئے ہیں، ڈالروں کے عوض ان ممالک نے خرید لیے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ لیں، یہ کیا نام ہے، بول ٹی وی دیکھ لیں، ARY دیکھ لیں، اسی طرح اور بہت سے چینل ہیں۔ کوئی بھی، اب تک کہ جیو پہلے کچھ پھر بھی ایمانداری کے ساتھ کرتا تھا، اب اس کا بھی یہی حال ہو گیا ہے، وہ بھی ان اپنے آقاؤں کے پیچھے ہی لگ گیا ہے۔ یہ صرف یہ آزاد چینل ہی ہیں، اس میں بھی چند ایک ہیں، سارے نہیں، چند ایک ہیں جو کہ حق سچ کی آواز بتاتے ہیں۔ اس میں الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ایک میرا چینل بھی شامل ہے۔ یہ میرا نہیں ہے، یہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا چینل ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے۔ اس لیے میری اپیل ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس چینل کو سبسکرائب کیا کریں۔ جتنا زیادہ آپ سبسکرائب کریں گے نا اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ تو اب آپ آ جائیں جناب اصل موضوع کی طرف، کہ پہلے تو بہت ذہن دکھی ہوا دیکھیں، رمضان کا مہینہ، بابرکت مہینہ، آخری عشرہ چل رہا ہے، 9 دن بعد عید ہے۔ ان گھروں میں کیا بنی ہوگی جن گھروں میں ان 7 جوانوں کی لاشیں پہنچی ہوں گی جن کو شہید کر دیا گیا ہے بلوچستان میں۔ تو یہ دیکھیں، یہ منہ کھول کے کتے کی طرح جو آرمی پہ بھونکتے ہیں نا، ان کو عقل ہونی چاہیے کہ یہ دیکھیں اپنی جان، یہ عمران اپنی جان قربان کر سکتا ہے؟ یہ تو اتنا بزدل آدمی ہے، جیل جانے سے بھی ڈرتا ہے۔ یہ دیوار پھلانگ کے بھاگنے والوں میں نمبر 1 پہ ہے، باقی اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ علی امین گنڈا پور جو اپنے آپ کو تورم خان سمجھ رہا تھا نا، ایک چند سیکنڈ لگے ہیں اس کو
ہر بولنے میں، اور یقین جانیے کہ جتنی آسانی کے ساتھ یہ بولا ہے نا، اتنی آسانی کے ساتھ تو کوئی عام سادہ بندہ بھی نہیں بولتا ہے، یہ اتنے بزدل ہیں سب۔ یہ ان میں صرف بدماشیاں ہوتی ہیں، دوسروں کے سر پہ بندوق رکھ کے، دوسرے کے موڈے پہ بندوق رکھ کے چلانے والے لوگ ہیں، ان میں آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان میں۔ تو اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرمائے، اور اللہ ان کی شہادت کو اول درجے میں قبول کرے۔ یہ بلوچستان میں کیوں ہو رہا ہے؟ اچھا، یہ اب آرمی چیف نے اس پہ ایکشن لے لیا ہے۔ اب لگاتار آرمی چیف کی جو میٹنگیں ہوئی ہیں صدر صاحب کے، وزیر اعظم صاحب کے ساتھ، اس میں کھل کے انہوں نے سلامتی کونسل میں بھی بتا دیا، سب میں بتا دیا کہ اب کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے اندر سے ملک کو توڑنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ کس نے کی ہیں؟ یہ عمران نیازی، یوتھیوں کا جو لیڈر ہے، اس نے کہا تھا نا کہ پاکستان کی فوج کو پہلے فوج کمزور ہوگی اور اس کے بعد ملک کے 3 ٹکڑے ہوں گے۔ یہ میرے پاس ویڈیوز موجود ہے عمران نیازی کی، اگر کسی کو چاہیے ہو نا یوتھیوں میں سے، میں اس کو سینڈ کر دوں گا، جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی فوج کمزور ہوگی اور اس کے بعد ملک کا 3 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ لیکن اس نے 3 کہے ہیں نا، میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ عالمی طاقتوں کی کیا وہ ہے۔ انہوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ ملک کے 4 ٹکڑے کر کے، چھوٹے چھوٹے 4 صوبے ہیں، 4 ملک بنا کے انڈیا کے ماتحت دے دیے جائیں، سی پیک کو ادھر ہی سٹاپ کر دیا جائے، چائنا کو ادھر ہی سٹاپ کر دیا جائے۔ لیکن وہ جو ذات پاک بیٹھی ہوئی ہے نا، وہ انشاءاللہ ایسا نہیں ہونے دے گی۔ اب ایکشن کا ٹائم ہو گیا، اب آرمی چیف نے کھل کے بتا دیا ہے، انہوں نے اپنی چپ کا روزہ توڑ دیا ہے، انہوں نے بہت برداشت کیا ہے کہ بھائی ہمیں نہ مجبور کیا جائے کہ ایسی سخت اس پالیسی اختیار کرنے پہ، لیکن انہوں نے خود مجبور کیا ہے، اور اس ذات پاک نے ان کو یہ حوصلہ دیا ہے، ہمت دیا ہے کہ اب کھل کے سلامتی کونسل میں جو جو فیصلے ہوئے ہیں اس پہ عمل ہوتا ہوا نظر آئے گا آپ لوگوں کو۔ سب سے پہلے اچھا، یہ جو بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے نا، اس کا لنک جا کے مل رہا ہے را کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ، اور یہ جو غیر ملکی بڑے بڑے ملک بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کے ساتھ۔ یہ بڑی پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے، بلوچستان سے پہلے سٹارٹ کیا گیا، اور وہاں پہ جڑیں پکڑ چکے ہیں اب، اور جو ایجنٹ ان کے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اتنی اپنی پلاننگ 4 سال میں، خان صاحب اور باجوہ صاحب تو لگے رہے ہیں سیاستدانوں کو کنٹرول کرنے میں، میڈیا کو کنٹرول کرنے میں، اور وہ جو دشمن تھے نا، وہ اپنا وہاں پہ کام کرتے رہے ہیں، انہوں نے اپنا وہاں پہ جڑیں بنا لی ہیں، اپنے ٹھکانے بنا لیے ہیں۔ اب اس نیٹ ورک پورے کا پورا جو بنا دیا تھا نا انہوں نے، جو باجوہ صاحب کا اصل کام تھا اس نیٹ ورک کو توڑنا، فیض حمید ISI کا چیف تھا، اس کا کام تھا اس نیٹ ورک کو بننے ہی نہ دینا۔ وہ کمبخت آدمی فیض حمید جو تھا نا، وہ ان طاقتوں کا ہی ایجنٹ تھا، اس نے ISI کو اس طرف کام ہی نہیں کرنے دیا، اور وہاں پہ وہ انہوں نے پورے اپنے نیٹ ورک بنا لیا۔ لیکن سلوٹ پیش کرتا ہوں عاصم منیر صاحب کو، سلوٹ پیش کرتا ہوں جنرل ندیم صاحب کو، ISI کے سربراہ کو، کہ انہوں نے اب اس پہ پکا ہاتھ ڈال دیا ہے۔ اب وہ یوتھیے بھی تیار ہو جائیں جو فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ بیٹھ کے نا تمہاری آرمی کے خلاف بھونک رہے تھے نا، ان میں نمبر 1 پہ غدار، جو جس کے ساتھ سارے نیٹ ورک جا کے مل رہے ہیں، اور وہ آگے انڈیا کے را کا ایجنٹ ہے، را کے ساتھ ملا ہوا ہے عادل راجہ، میجر عادل راجہ، جو فوج سے اسی فوج میں کھایا، اسی پلیٹ میں ہی کھایا اور اسی پلیٹ میں ہی تھوک رہا ہے، تو اس کے ساتھ مل رہے ہیں، اور اس کے آگے تعلق جو ہے نا را کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، ان ملکوں میں اس کا وہ نیٹ ورک جو چلا رہا ہے نا، وہ پورے کا پورا اب اس تک ISI ہماری پہنچ چکی ہے۔ انشاءاللہ اب چند باتیں ہوتی ہیں نا، وہ راز ہوتے ہیں، وہ نہیں بتائی جاتی ہیں، اور میں اپنے ملک کے راز کبھی بھی نہیں بتاؤں گا، چاہے مجھے پتہ بھی ہو، کیونکہ یہ ہماری ایجنسیوں کا نیٹ ورک جو ہوتا ہے نا، اس کو کمزور کرتے ہیں، یہ راز کھل جائیں تو ان کو راز ہی رہنا چاہیے۔ لیکن اب انشاءاللہ عمران نیازی کو بھی بتانا پڑے گا کہ اس نے کس حساب سے یہ پلاننگ کی تھی، اور اندر سے یہ ملک توڑنے کی باتیں اور عوام کو لا کے
فوج کے سامنے کھڑا کرنے کی باتیں کر رہا تھا، اور اسی مقصد کے لیے اس نے ٹائیگر فورس بنائی تھی۔ ان کی ٹریننگ باقاعدہ پوری فوج کے طور پہ دی گئی تھی، جیسے آرمی لڑتی ہے اس طرح ان کو ٹرین کیا گیا تھا، کس طرح لڑنا ہے، کس طرح چھپ کے حملہ کرنا ہے، کس طرح چھپ کے حملہ کرنے کے بعد فرار ہو جانا ہے، یہ ساری ان کو تربیت دی گئی تھی۔ تو اب انشاءاللہ ملک کے اندر سے جو باتیں ہو رہی تھی نا ملک کو توڑنے کی، اس پہ سب سے پہلے اس پہ روکا جائے گا، اس پہ پوری تحقیق ہوگی انشاءاللہ، اور اس کے بعد پھر جو بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے پورا نیٹ ورک اب ان پہ ہاتھ ڈال دیا گیا ہے۔ اب ہماری ISI ان کے بالکل نزدیک پہنچ چکی ہے، اور اب آرمی چیف نے کہا نو کمپرومائز، اب کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا اس پہ، ملک کی سلامتی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ ہمارے جوانوں کو جو شہید کر رہے ہیں نا وہ ہمارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ خان صاحب کی مہربانی تھی جو 4.5 لاکھ کو لا کے یہاں پہ نیشنلٹیاں دے کے بٹھایا، اور وہی ہمارے جوانوں کو شہید کر رہے ہیں، وہی چھپ چھپ کے ہمارے اوپر حملے کر رہے ہیں، اور وہی ہمیں کمزور اندر سے کر رہے ہیں۔ سرحدوں پہ ہمارے آرمی نہیں مار کھاتی ہے، جو کمر کے پیچھے سے یہ دشمن چھپے ہوئے وار کرتے ہیں نا یہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ سامنے سے تو آمنے سامنے جب ہوتا ہے نا بندہ، وہ سامنے دیکھ کے نا اس کے وار کرنے سے پہلے ہمارے جوان وار کر دیتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں میں اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہوئی ہے کہ یہ موت سے نہیں ڈرتے ہیں، یہ موت کو شہادت سمجھتے ہیں، اور شہادت کا رتبہ سمجھتے ہیں، اور اللہ کا یہی فرمان ہے کہ شہید کا پہلا قطرہ خون کا گرنے سے پہلے ہی اس کو جنت دکھا دی جاتی ہے، اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو وہ تو اپنے شہادت کو پہنچ گئے ہیں، اپنے اعلیٰ رتبے کو پہنچ گئے ہیں، لیکن ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ یہ 7 قیمتی جانیں ایک مطلب بندے کے پیچھے اگر 10 بندے بھی لگا لیں نا، ان کے بھی بیوی بچے ہیں، ان کے بھی ماں باپ ہیں، ان کا سب فیملی ہے پوری ان آرمی میں جو ہمارے بچے ہیں، تو یہ مطلب 7 بندے نہیں شہید ہوئے ہیں، یہ سمجھ لیں کہ دشمن نے چھپ کے بزدلانہ وار کر کے ہمارے 70 بندوں کو شہید کر دیا ہے، 70 بندوں کو مار دیا ہے۔ ان کے فیملیوں کا کیا پیچھے ہوگا، ان کا پیچھے کیا ہوگا، یہ سوچنے والی بات ہے۔ اور یہ سوچیں پاکستانیوں، سوچو کہ یہ دیکھیں، یہ اگر وہاں پہ جا کے ہماری خاطر اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں تو ہمارا بھی تو کام ہے کہ ہم ان کا ساتھ دیں، اپنی آرمی کا ساتھ دیں، اپنی ایجنسیوں کا ساتھ دیں، اور اس کے بعد پھر اس بات پہ طے کریں کہ کون ہمارا اس وقت چھپا ہوا دشمن ہے، اور کون سی جماعت جو ہے نا وہ ان دشمنوں کی اعلی کار بنی ہوئی ہے۔ میں پہلے دن سے کیوں کہہ رہا ہوں کہ میرے دشمن تو نہیں ہے، حکیم سعید کا کوئی دشمن تو نہیں ہے عمران خان، یا میرا یا ڈاکٹر اسرار کا کوئی دشمن تو نہیں ہے، یہ ہر بندہ کوئی صرف یوتھی سچ بول رہے ہیں، وہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام کو جھوٹا سمجھتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہم صرف سچے ہیں اور ہمارا لیڈر سچا ہے۔ نمبر 1 غدار ہیں یہ یوتھی، اور نمبر 1 غدار ہے ان کا لیڈر۔ آج میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے، ہمارے بچوں کو جس طرح رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں شہید کیا گیا ہے نا، انشاءاللہ اس کا انہیں بہت زیادہ بھگتنا پڑے گا، ان میں اب کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ اور جو فوج کے خلاف میجر عادل راجہ سمیت سب سن لیں کہ اب فوج کے خلاف بھوکنے کا انجام بہت برا ہوگا۔ میجر عادل راجہ کے پہ بھی ہاتھ ڈال دیا گیا، اس کو گھسیٹ کے وہاں انگلینڈ سے لے کے پاکستان لایا جائے گا، انٹرپول کے سے رابطہ ہو گیا ہوا ہے، انشاءاللہ حکومت نے رابطہ کر دیا۔ اب حکومت اور فوج ایک پیج پہ آ کے اندرونی دشمنوں کو پہلے مکائیں گے، جو بیرونی دشمن ہے نا ان سے نبٹ لیں گے ہم، ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے ہمیں، اور ان میں اتنی ہمت بھی نہیں ہے۔ یہ جو اندرونی دشمن ہے نا چھپ کے وار کرنے والے، ان سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ وہ ہوتے ہیں جو نظر بھی نہیں آتے ہیں، چھپ کے پیٹھ پیچھے وار کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ ایسے دشمنوں سے ہماری آرمی کو، ہمارے جوانوں کو محفوظ رکھے۔ اور اب آ جائیں جناب الیکشن کمیشن کی طرف۔ آج جناب سپریم کورٹ کی 10 تاریخ کل گزر گئی ہے، آج 11 ہو گئی ہے، اور کل لاسٹ ڈیٹ تھی 21 ارب جمع کروانے کی، گورنمنٹ نے نہیں دیا۔ کیوں بھائی، کیوں دیں ہم 21 ارب؟ ہم نے کہا تھا اس کو اسمبلیاں توڑے،
یہ بندیال صاحب اپنے گھر سے لا کے دیں نا کہ سر اب اپنے بیوی کا یا بیٹی کا وہ زیور بیچے نا، جو ڈالروں میں کی کمائی جو آئی ہوئی ہے اس میں سے دے دے 21 ارب، ان کا شوق پورا، اپنے وہ لاڈلے کا شوق پورا کرنا ہے کر لیں۔ ہم نے تو اس کو 5 سال کے لیے منتخب کیا تھا، کیوں اس نے اسمبلیاں توڑی ہیں؟ اور اب آپ دیکھیں ان بندیال صاحب نے کتنا ویلیو ڈاؤن کر دی ہے سپریم کورٹ کی، کہ اچھا یہ پی ٹی آئی کے لوگ یا تو بدوائے ہوئے ہیں یا کسی عذاب میں آنے والے ہیں، کہ وہ دیکھیں وہ قاضی فیض عیسیٰ پہ انہوں نے صرف 50 سالہ سالگرہ تھی آئین پاکستان کی، اس میں انہوں نے شرکت کی، جو وہ سالگرہ منائی جا رہی تھی، گولڈن جوبلی کی تقریبات منائی جا رہی تھیں، اس میں شرکت کی، اور اس میں پہلے انہوں نے اپنے سٹاف کے ذریعے کنفرم کیا کہ بھائی ان کے سٹاف نے کہا کہ وہاں سیاسی تقریریں نہیں ہوں گی، انہوں نے کہا جی نہیں ہوں گی۔ پھر انہوں نے خود تسلی کی، خود پوچھا اسپیکر صاحب سے کہ وہاں کوئی سیاسی تقریر تو نہیں ہوگی؟ انہوں نے کہا جی نہیں ہوگی، بس اسی پہ ہی بات ہوگی جو آئین کے مطابق یا پارلیمنٹ کی خودداری اور پارلیمنٹ کی مضبوطی کے متعلق بھی بات ہوگی، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوگی۔ اور ویسے ہی ہوا ہے، کوئی سیاسی جماعت کون سی بتائیں نا، کون سی جماعت نے کہا کہ ہمیں ووٹ دیں یا ہمارے یہ چیف جسٹس آ رہے ہیں؟ وہ انہوں نے کتے کی طرح بھونکنا، فواد کو ڈبو جو ہے نا، وہ کالا ڈبو، وہ کالے ڈبو نے سب سے زیادہ بھونکنا شروع کر دیا ہے کہ بھائی نہیں جانا چاہیے تھا، کیوں گئے ہیں؟ یہ انہوں نے اپنی وہ کر دیا ہے، وہ جو خود مختاری ہوتی ہے اس کو دو پہ لگا دیا ہے، یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا بھونکتا رہا ہے۔ مجھے تو اس پہ بندے پہ وہ ہوتا ہے کہ اس کا اتنی غلیظ اور گندی زبان ہے نا کہ میں اس کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتا ہوں۔ ایک یہ اور ایک شیخ رشید، یہ دونوں ایسی گندی ذہنیت کے بندے ہیں نا۔ اچھا فواد چودھری کا ایک بھائی بھی ہے اور وہ بھی وکیل ہے، وہ اس سے اس کی زبان بہتر ہے، وہ کم از کم اس کی زبان میں کچھ انسانیت جھلک رہی ہوتی ہے وہ بھی بڑا کرپٹ آدمی ہے۔ ججوں کو خریدنے میں یہ فواد چودھری اور وہ دونوں بھائی شامل ہوتے ہیں۔ یہ جو جج بک رہے ہیں نا، یہ ان دونوں کا ہی کارنامہ ہے، اور یہ دونوں جو ہے نا یہ آگے جا کے ساری ڈھیلیں کرواتے ہیں۔ تو لیکن اخلاقی لحاظ سے اس کا بھائی اس سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ تو وہ کس طرح مشکوک ان کو بنا رہے ہیں کہ بھائی کسی طرح ان کا راستہ روکا جائے، یہ عالمی طاقتوں کے ایجنٹ ہیں نا، ان کے ہی زبان میں ان کو مشکوک کر رہے ہیں آنے والے چیف جسٹس کو، کہ انہیں وضاحتی بیان جاری کرنا پڑا کہ بھائی میں تو اس وجہ سے میں نے تقریر وہاں پہ نہیں کرنی تھی، بولنا نہیں تھا، میں نے معذرت کر لی ہوئی تھی، لیکن جب مجھے وہاں پہ ایک دو ایسے بندوں نے وہ کیا کہ مجھے مجبوراً وضاحت دینی پڑی کہ بھائی میں صرف یہاں پہ آیا ہوں اپنے پارلیمنٹ، انہوں نے خطاب لہرا کے آئین پاکستان کی بتایا کہ میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں اور میں یہاں پہ آیا ہوں آئین کی مضبوطی کے لیے، پارلیمنٹ کی مضبوطی کے لیے، اور پارلیمنٹ سپریم ادارہ ہے، پارلیمنٹ سے سپریم کوئی نہیں ہے۔ سپریم کورٹ بھی پارلیمنٹ کی ماتحت ہے، پارلیمنٹ سپریم کورٹ کی ماتحت نہیں ہے۔ یہ یوتھیوں کے دماغ میں اب آ جانا چاہیے۔ تو ان کو یہ وضاحتی بیان دینا پڑا، اور اس کے بعد پھر بھی دیکھیں، اچھا دوسرا یہ انہوں نے کیا پلان کیا تھا، گندی ذہنیت کے لوگ ہمیشہ گندا ہی سوچ رکھتے ہیں، کہ بھائی ان کو اتنا مشکوک کر دیا جائے کہ جسٹس اعجاز الحسن ان کی جگہ پہ بن جائیں، ان کو اتنا گندا کر دیا جائے کہ یہ چیف جسٹس سپریم کورٹ بن ہی نہ سکے۔ لیکن وہ جو ذات پاک اوپر بیٹھی ہوئی ہے نا، وہ ان کو اس طرح پکڑ کے نچوڑے گی نا کہ یقین جانیے انہیں نانی یاد آ جائے گی۔ تو اب فوج کے خلاف جو بھی یوتھیا جو ہے نا کتے کی طرح بھونک رہا تھا نا، ان کو لاسٹ وارننگ ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو بچانا چاہتے ہو نا تو آج سے ہی توبہ کر لو اور اپنے ملک کے اور اپنی فوج کے وفادار بن جاؤ، ورنہ پھر انجام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تم لوگوں کا انجام پھر وہی ہوگا جو کہ کسی غیر ملکی اس کا ہوتا ہے۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ خان صاحب ایک وہ انڈیا کا پائلٹ آ کے یہاں پہ ہماری عوام پہ بمباری کر رہا ہے اور اس کو چائے پلا کے باعزت طریقے سے وی آئی پی پروٹوکول میں واپس انڈیا بھیج رہے ہیں۔
یہ غدار ہیں، یہ پی ٹی آئی والے عمران نیازی غدار نے یہ کارنامہ کیا۔ اگر اس کو اپنے باپ کو بھیجنا ہی تھا واپس، تو وہاں پہ جو ہمارے آرمی کے جوان قید ہیں، اچھے افیسر ٹائپ وہاں پہ قید ہیں، ہماری ایجنسیوں کے لوگ قید ہیں، ان کو تبادلے میں لے لیتا نا، کچھ نہ ملک کو کا تو فائدہ ہو جاتا نا۔ اس اپنے ابو کو بغیر کسی تحقیق کے ان کے حوالے کر دیا جناب، وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ چائے پی کے، کہ جی میں ان کے ساتھ دوستی بنانا چاہتا ہوں۔ بھائی وہ اگر تیرا باپ ہے تو تم مودی کے پاس ہی چلا جانا، ہمیں تو مودی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جو کشمیر میں کر رہے ہیں، جو اشر وہاں پہ کشمیریوں کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ ہماری آنکھوں سے چھپا ہوا تو نہیں ہے، ہمیں تو نظر آ رہا ہے۔ اور انڈیا میں جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اب جو ہے نا کچھ بہتری ہوئی ہے کرونا کے بعد، انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمان انہوں نے بہت ساتھ دیا ہے، اور مسلمانوں میں کرونا کی شرح بھی بہت کم تھی، تو اب جا کے انہوں نے پھر مسلمانوں کا ہندوؤں نے اور سکھوں نے ساتھ دینا شروع کر دیا ہے۔ اب جا کے وہاں پہ کچھ برادرانہ ماحول بنا ہے، اور یہ کس نے بنایا؟ اللہ پاک کی ذات پاک نے، یہ کرونا کی وجہ سے۔ تو اب دیکھیں جناب کہ کس طریقے سے اب آمنے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا الیکشن کمیشن نے، رپورٹ کل جمع کروا دی ہے۔ اچھا، کل گورنمنٹ نے جو رپورٹ جمع کروائی ہے اس میں انہوں نے کہا جی ہم نے تو کمیٹی کو وہ دے دیا، انہوں نے لکھ کے دے دیا ہے، گورنمنٹ نے لکھ کے دے دیا الیکشن کمیشن کو کہ بھائی ہم نے پارلیمنٹ کی منظوری لینے کے بعد ہی ہم یہ پیمنٹ کریں گے، اس سے پہلے ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ تو پارلیمنٹ میں کی منظوری لینے کے لیے وہ اسپیکر صاحب نے ایک کمیٹی بنا دیا، اور کمیٹی کے سپرد کر دیا ہے معاملہ۔ اب وہ کمیٹی فیصلہ کرے گی، اور اس کے بعد پارلیمنٹ منظوری دے گی، اس کے بعد ہی ہو سکے گا۔ تو بھائی کیوں دیں؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور اب بندیال صاحب کی بیوقوفیوں کی وجہ سے، اور بندیال صاحب کے جانبدارانہ رویے کی وجہ سے، یہ دیکھیں کس طرح ہوا ہے کہ کیا نام ہے، الیکشن کمیشن بھی آ کے اب سپریم کورٹ کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے۔ انہوں نے ایک لیٹر لکھ دیا ہے پارلیمنٹ کو کہ یہ ترامیم چاہیے ہمیں، کیونکہ جو اب سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے اس میں ہمارے اختیارات سلب کر لیے گئے ہیں، ہمارے اختیارات ختم کر دیے گئے ہیں۔ یہ کون ہوتا ہے بندیال؟ جو الیکشن کمیشن ایک خود مختار ادارہ ہے، اس کے وہ سلب کرنے والا اختیارات اور اس کے اختیارات کو ختم کرنے والا، یہ بادشاہ سلامت بنا ہوا ہے، اور اس کا بھی وقت اب قریب ہے، ان قریب یہ اللہ کی پکڑ میں آ چکا ہوا ہے۔ اس کا اشر وہ ہوگا کہ دنیا اس کا انجام کو دیکھ کے توبہ توبہ کرے گی۔ اور اب آ چکا ہے معاملہ، ہمارے ناک و ناک پہنچ چکا ہے، جہاں پہ آگے مطلب برداشت ختم ہو چکی ہوئی ہے۔ تو اب ہمارے جوانوں کو جس طرح مارا جا رہا ہے، جس طرح شہید کیا جا رہا ہے، ان جو خان صاحب سے بھی پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کس طریقے سے 4.5 لاکھ افغانیوں کو نیشنلٹیاں دی تھی پاکستان کی۔ ان کے زرداری نے اپنے دور میں ریجیکٹ کر دیے تھے، 4.5 لاکھ شناختی کارڈ بلاک کر دیے تھے، ان کو دوبارہ کیوں بحال کیا گیا، اور ان کو کیوں لا کے واپس بٹھایا گیا کے پی کے میں اور بلوچستان میں؟ وہی جو ہے نا آج ہمارے جوانوں کو شہید کر رہے ہیں، چھپ کے وار کر رہے ہیں، اور وہ ہمارے وفادار نہیں ہیں۔ یہ انڈیا کے اور عالمی طاقتوں کے وفادار ہیں، اور یہ ڈالروں کے وفادار ہیں۔ ہم چاہے ان کو اپنا جسم کا گوشت بھی کاٹ کے کھلا دینا تو یہ ہمارے وفادار نہیں بنیں گے۔ یہ ادھر زیادہ دور مت جائیں، یہ کرکٹ کا جو میچ ہوا تھا شارجہ میں، اس میں کس طرح پاکستان کے خلاف گندے نعرے لگائے تھے ان افغانیوں نے، وہ میچ ہار گئے تھے تو پاکستان سے، تو اس کے بعد کس طرح انہوں نے پاکستان کے خلاف، پاکستان کے آرمی کے خلاف، پاکستان کے وزیر اعظم کے خلاف نعرے لگائے تھے۔ وہاں پہ نہیں محسوس ہوا کہ یہ قوم کبھی ہماری وفادار نہیں بن سکتی ہے، اور ہم نے ان کو پالا، اور یہ مہربانی تھی کس کی؟ ضیاء اللہ کی، ان کو لا کے یہاں پہ اٹھانے کی۔ اس کے بعد ہی کلاشنکوف کلچر آیا، ہیروین آئی، پاؤڈر آیا، یہ ہماری نوجوان نسل نشے پہ لگی، یہ ضیاء اللہ کی مہربانی تھی۔ اور آج وہ اعجاز الحق دیکھیں، جہاں کا خمیر ہوتا ہے نا وہی پہنچتا ہے، اس کا
ملک کے وفاداروں میں کوئی نہیں، ملک کے غداروں میں شامل تھے نا۔ بھٹو کو مروانے میں ضیاء الحق نے کون سا کارنامہ انجام دیا تھا؟ وہ غدار ہی تھا نا۔ بھٹو ملک کا وفادار تھا، عالمی لیڈر تھا، عالم اسلام کو کی نمائندگی کرنے والا لیڈر تھا۔ ضیاء الحق کو کون پوچھتا تھا؟ یقین جانیے کہ اس کی ویلیو ایک ٹکے جتنی بھی نہیں ہے۔ یہ اعجاز الحق کو اندازہ ہو جائے گا اس الیکشن میں۔ پہلے تو ہوتی تھی نا سلیکشن، اب ہوگا الیکشن، اور اس میں ان کو اندازہ ہو جائے گا اپنی اس کا کہ ہم کتنے پانی میں ہیں، اور خان صاحب کو بھی اپنے اس پہ اندازہ ہو جائے گا۔ اور اب آپ آ جائیں کہ خان صاحب کا ایک اور خطرناک کھیل وہ کس طرح کھیلا گیا ہے کہ اس کا شیطانی دماغ ہے، اس کا کبھی فلاح کی طرف یہ نہیں جا سکتا ہے، یہ شیطان کا ہی چیلا ہے، شیطانی دماغ رکھتا ہے اور شیطانی کی طرف ہی جاتا ہے۔ اب اس نے اور فواد چودھری نے مل کے کیا پلان کیا کہ آزاد کشمیر کے صدر کو نااہل کروایا، توہین عدالت کروائی، نااہل کروایا، اور اس کے بعد خوشیاں منا رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں، اور فواد چودھری صاحب پریس کانفرنس کر کے کہہ رہے ہیں کہ جو اشر آزاد کشمیر کے صدر کا ہوا ہے نا، وہی اشر ہوگا شہباز شریف کا بھی۔ کیوں بھائی، اس نے تو گالیاں دی تھی اس نے ہائی کورٹ کو، تب ہائی کورٹ نے اس کو نائل کیا ہے۔ خدا نخواستہ اللہ نہ کرے ایسی غلیظ زبان جو وہ استعمال کرتا تھا نا۔ اچھا، یہ پی ٹی آئی کے سارے بدبختوں کی ایسی گندی ذہنیت، گندی زبان ان کی ہے نا کہ بالکل ان کی زبان، لینگویج ان کی بتا دیتی ہے کہ یہ کس لیول پہ کھڑے ہیں۔ اچھے لوگ ان کو چھوڑ کے جا چکے ہیں، چودھری سرور جیسے اتنا، وہ کیا نام ہے وہ جو انگلینڈ سے آیا تھا، گورنر پنجاب تھا، وہ اس نے ریزائن کیوں دیا تھا؟ ان کی غلیظ زبان کی وجہ سے، گندی زبان۔ اچھے لوگ سارے چھوڑ کے چلے گئے ہیں، جو پی ٹی آئی میں تھے نا، اچھے لوگ، پڑھے لکھے لوگ، وہ سب چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ اب یہ پیچھے غلیظ گندی نسل کے لوگ بچے ہوئے ہیں، جن کو نہ دین کا پتہ، نہ اسلام کا پتہ، نہ ملک کا پتہ، نہ ملک کے وفادار، نہ آرمی کے وفادار، نہ ایجنسیوں کے وفادار، یہ صرف ڈالروں کے وفادار ہیں، اور ان پیچھے جو ان کے بیٹھے ہوئے ہیں نا اسپانسر، ان کے وفادار ہیں۔ یہ ملک کے وفادار کوئی نہیں ہے۔ تو وہاں پہ اچھی خاصی اپنی حکومت تھی ان کی پی ٹی آئی والوں کی، آپ نے ہی وزیر اعظم کو نائل کروا دیا۔ پوڈری ہے نا، پوڈریوں کا ہی کام کرے گا نا عمران نیازی۔ میں چیلنج کرتا ہوں، کوئی بھی کسی بھی عدالت میں کوئی بھی پی ٹی آئی کا بندہ مجھے اگر لے جانا چاہے تو میں جانے کو تیار ہوں، ہر قسم کی سزا بھی بھگتنے کو تیار ہوں، کہ میں دعوے کرتا ہوں کہ یہ عمران نیازی کوکین اور پاؤڈر کا نشہ کرتا ہے، اور اسی نشے کی حالت میں یہ فیصلے بھی کرتا تھا۔ اگر یہ نشہ نہ کرتا ہو، پاؤڈری نہ ہو، کوکین نہ پیتا ہو، تو گروپ ایک پینل بنا لیں ڈاکٹروں کا، اس میں شوکت خانم کا ایک ڈاکٹر لے لیں، سینئر ترین ڈاکٹر، ایک سینئر ترین ڈاکٹر لے لیں سی ایم ایچ سے، ایک سینئر ترین ڈاکٹر لے لیں آرمی سے اور ایم ایچ سے، اور ایک سینئر ترین ڈاکٹر لے لیں جناب گورنمنٹ آف پاکستان کا۔ یہ ایک 4 ڈاکٹروں پہ پینل بنا لیں، اس پینل سے اس کا ٹیسٹ کروا لیں، اگر اس کے جسم میں کوکین اور پاؤڈر نہ نکلے تو میں ہر قسم کی سزا کے لیے تیار ہوں۔ تو ایک نشئی آدمی جس کو گھر کے اندر کسی کا بچہ مطلب نشئی ہو جائے نا، یا پاؤڈری ہو جائے، تو وہ کسی شادی وغیرہ پہ جاتے ہیں نا، تو وہ اس کو گھر سے باہر نکال کے نا تو گھر کو تالا لگا کے جاتے ہیں، ساتھ شادیوں میں بھی نہیں لے جاتے ہیں کہ وہاں پہ بھی اس نے کسی نہ کسی کا پرس یا موبائل یا کوئی چیز چوری کر کے نا، تو وہاں پہ بھی ہمیں بے عزت کرنا ہے۔ تو وہی کچھ ہوا کہ ہم نے اس کو پورا ملک دے دیا تھا پوڈری کو، اس نے وہی کچھ کیا کہ وہ پوڈری تو گھر کا چیزیں بھی نہیں چھوڑتے، اس نے بھی گھر کی چیزیں نہیں چھوڑی، توشہ خانے کے وہ کیا نام ہے ٹیشو پیپر تک اٹھا کے لے گیا، گلدان تک اٹھا کے لے گیا، کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے، گھڑیاں تک اٹھا کے لے گیا، بیچ دی جا کے۔ جو پوڈریوں کا کام ہوتا ہے وہ سارے کام اس نے کیے ہیں۔ تو ایک مرتبہ پھر آخر میں آ کے میں یہی کہوں گا، سب سے اپیل کروں گا کہ خدا را اس وقت پاکستان بہت خطرات میں گرا ہوا ہے، آہستہ آہستہ سنبھلنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اب عوام کو اور فوج کو لڑا کے کمزور کرنے کی پالیسیوں میں تیزی آ گئی ہے۔ اس میں ہمیں
فوج نے بھی اب فیصلہ کر لیا، اب بڑی سختی کے ساتھ آنی ہاتھوں کے ساتھ نبڑیں گے۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو بچائیں، فوج کے خلاف بیان بازی سے نہ کرنے دیں، ان کو ملک کا دوست بنائیں، آرمی کا دوست بنائیں، ایجنسیوں کا دوست بنائیں۔ اور یہ جو پلاننگ ہو رہی ہے نا آرمی کو اور عوام کو آمنے سامنے لانے کی، اس کو ناکام کرنے کے لیے ہم عوام کو اٹھ کے ساتھ دینا ہوگا اپنی آرمی کا۔ ہم آرمی کے ساتھ کھڑے ہوں گے تب جا کے ہماری آرمی مضبوط ہوگی۔ ان کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں ہمارے بچوں کو آگے آنا ہوگا، ہم سب کو آگے آنا ہوگا، اور انشاءاللہ ہماری نئی نسل ضرور ساتھ دے گی اپنی آرمی کا، کیونکہ آرمی مضبوط ہے تو ہم بھی مضبوط ہیں۔ وہ دیکھیں، وہ گولیاں سینوں پہ کھا رہے ہیں اور ہم سکون سے سو رہے ہوتے ہیں۔ اور بس اب آخر میں بہت دل پریشان ہے، بہت دل اداس ہے، تو آخر میں دعا کرتے ہیں، آخری اشرہ ہے، انشاءاللہ اللہ قبول کرے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار وحدہ لا شریک، آخری اشرہ جا رہا ہے یا اللہ، اس اشرے میں یا اللہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے، اس رحمتوں اور برکتوں والے مہینے کے صدقے، آج حضرت علی کی شہادت کا دن ہے، حضرت علی کی کرم اللہ وجہہ کے صدقے، یا باری تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اور ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حضرت علی کے درجات بلند فرما۔ یا اللہ ان کے نقش قدم پہ چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور یا اللہ ہمارے اوپر کرم فرما، رحم فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، یا باری تعالیٰ ہمارے جو بلوچستان میں آرمی کے 7 جوان شہید ہوئے ہیں، ان کی شہادت کو اول درجے میں قبول فرما، اور ان کے درجات بلند فرما، اور ان کو جنت الفردوس میں سب سے اعلیٰ مقام عطا فرما، اور ان کے گھر والوں کو یہ صدمہ برداشت کرنے کا حوصلہ عطا فرما، اور ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرما۔ اور یا اللہ جن دشمنوں نے، چھپے ہوئے دشمنوں نے یہ کام کیا ہے، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان دشمنوں کو نیست و نابود فرما، اور یا اللہ ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما، ہمارے چھپے ہوئے دشمنوں کو تباہ فرما، اور ہمارے یا اللہ جو سرحدوں پہ بیٹھے ہوئے ہماری پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس ملک پاکستان کو قیامت تک قائم و دائم رکھ، اور یا اللہ ملک پاکستان کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما، اور یا اللہ نبی پاک کے صدقے میں ہمیں IMF کے چنگل سے نکلنے میں غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ نبی پاک کے صدقے میں ہمیں IMF کے چنگل سے اپنا اسٹیٹ بینک واپس لینے میں غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے۔ اور یا اللہ ہمارے کمانڈر ان چیف ہیں جو جنرل عاصم منیر صاحب، یا اللہ ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما، ان کو حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کو جہاں کہیں بھی یہ جائیں، ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور یا اللہ ان کی فیملی کو بھی یا اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور یا اللہ ان کو لمبی صحت والی زندگی عطا فرما، اور ان کو اچھے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جس طرح وہ چل رہے ہیں، جس طرح وہ بالکل نیوٹرل ہو کے نہ تو اپنے ملک کے دفاع میں لگے ہوئے ہیں، اس میں انہیں کامیابیاں عطا فرما، اور اس پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے چھپے ہوئے دشمنوں پہ مضبوط ہاتھ ڈالنے کی توفیق عطا فرما، اور خصوصی کرم فرما، رحم فرما۔ اور یا اللہ ہمارے ISI چیف جنرل ندیم صاحب کو اور ان کی فیملی کو بھی لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، اور ISI کے چیف کو اور ISI کے جوانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور یا اللہ دشمنوں کی سے ان کی حفاظت فرما، دشمنوں کی نظروں سے ان کو اوجھل کر دے، اور دشمنوں کو ان کے سامنے بے نقاب کر دے۔ اور یا اللہ جو بلوچستان میں شرپسند لگے ہوئے ہیں ہمارے جوانوں کے خلاف، پاکستان کے خلاف اپنی سرگرمیوں میں، اس میں ہماری افواج پاکستان کو اور ہماری ایجنسیوں کو کامیابیاں عطا فرما، اور یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اور ہمارے
سیکورٹی کے جو ادارے ہیں ان کی حفاظت فرما، اس میں جوانوں کی حفاظت فرما، ایف آئی اے کے چیف اور ایف آئی اے کے جوان جو کام کر رہے ہیں ملک کے خلاف اپنی جانیں خطرے میں ڈال کے، یا اللہ ان کی حفاظت فرما، ان کی فیملیوں کی حفاظت فرما، نیب کے چیئرمین کو اور ان کی فیملی کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، اور اینٹی کرپشن کے جوان جو لگے ہوئے ہیں ملک کے دفاع میں، یا اللہ ملک دشمنوں کے خلاف لگے ہوئے ہیں ان کو اس میں کامیابیاں عطا فرما، اور ان کو بھی لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما، اور یا اللہ خصوصاً یا باری تعالیٰ ہمارے فوجی جوان جو ان کو سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور یا اللہ ہماری آرمی کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، ہمارے رینجرز کے جوانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ اور ان کی حفاظت فرما، اور یا اللہ ہمارے پولیس کے افسران اور جوانوں کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھ اور ان کی بھی حفاظت فرما، ان کی فیملیوں کی حفاظت فرما، پولیس کے جوانوں افسران اور جوانوں کو اور ان کی فیملیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ کے حفاظت فرما، اور یا اللہ آرمی کے جوانوں کو رینجرز کے جوانوں کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھ اور ان کی بھی حفاظت فرما، اور ان چھپے ہوئے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، اور ان کے سہولت کاروں کو بھی نیست و نابود فرما، اور یا اللہ جس نے بھی اس ملک کو تباہ کیا، اس ملک کی تباہی میں شامل رہا ہے، یا اللہ ان سب کو تو تباہ و برباد فرما، ان کی نسلوں کو بھی تباہ و برباد فرما، اور ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور یا اللہ ان چھپے ہوئے دشمنوں سے ہمیں محفوظ فرما، اور یا اللہ ان کو تباہ و برباد کر، اور خاص طور پہ عادل راجہ جو سب سے بڑا غدار ہے اس ملک کا، ہماری آرمی کا، یا اللہ اس کو اور اس کی فیملی کو نیست و نابود فرما، اور یا اللہ اس غدار کو اپنے انجام تک پہنچانے میں غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ ہماری نئی نسل کو سمجھ اور بوجھ عطا فرما تاکہ وہ اپنی فوج کا ساتھ دیں، اپنی ایجنسیوں کا ساتھ دیں، اور ان غیر ملکی طاقتوں کا اہلکار بننے سے محفوظ رہیں، اور یا اللہ ملک پاکستان کو جس نے بھی تباہ کیا، چاہے جس بھی پارٹی سے ہو، یا اللہ تو ان کو اور ان کی نسلوں کو اسی طرح تباہ و برباد فرما، اور یا اللہ اس ملک کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما، اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما، اور ہمارے جتنے بھی دفاعی ادارے ہیں ان سب کی حفاظت فرما، اور یا اللہ خصوصاً یا باری تعالیٰ ہمارے سرکاری اداروں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور یا اللہ ہمارے جو دفاعی ادارے ہیں جیسا کہ سرکاری جس پہ جے ایف تھنڈر کی فیکٹری ہے، یا کامرا میں جدھر اسلحہ تیار ہوتا ہے، ان سب فیکٹریوں کو یا اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھ اور دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، اور یا اللہ ان کی حفاظت کا ذمہ اپنے اوپر لے لے، یا اللہ تو حفاظت فرما، تیرے سے طاقتور کوئی نہیں ہے، یا اللہ جو بھی عالمی طاقتیں ملک پاکستان کو تباہ کرنے میں لگی ہوئی ہیں، یا اللہ سب سے بڑی عالمی طاقت تو ہے، تو ان سب طاقتوں کو تباہ و برباد فرما، یا اللہ ہمارے ملک کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما، اس ملک کی حفاظت فرما، ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ ہم سب کے اوپر اپنا کرم فرما، رحم فرما، جتنے بھی یا اللہ آخری عشرہ شروع ہو گیا، پہلا عشرہ رحمت کا تھا، دوسرا عشرہ بخشش کا تھا، اب تیسرا عشرہ دوزخ سے نجات کا ذریعہ ہے، ہم سب کو دوزخ سے نجات عطا فرما، ہم سب کی اب تمام عبادات کو قبول فرما، روزے رکھنا، قرآن پڑھنا، نمازیں پڑھنا، عبادات کرنا، یا اللہ سب کی عبادات قبول فرما، سب کے روزے قبول فرما، سب کے حج اور عمرے قبول فرما، اور یا اللہ سب کی نیک دعاؤں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما، اور یا اللہ جتنے بھی یا اللہ بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور یا اللہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، جتنے بھی مسلمان مرد عورت بچے بچیاں، ان سب کو یا اللہ قبر کے عذاب سے بچا، دوزخ کی آگ سے بچا، ان سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، یا اللہ آج حضرت علی کی شہادت کا دن ہے، یا اللہ حضرت علی کے درجات کو بلند فرما، اور ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چل کے ہمیں اپنے ملک کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، ملک کا وفادار بننے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جتنے بھی پریشان حال لوگ ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کی مشکلات میں آسانیاں پیدا فرما، اور یا اللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان پریشانیوں میں ہیں ان سب کی غیب سے مدد فرما۔ جو ملک جو خاص طور پہ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے یا اللہ اسرائیل کو تباہ و برباد فرما، یا اللہ اسرائیل کے خلاف لڑنے کی طاقت عطا فرما مسلمان حکمرانوں کو، اور یا اللہ جو بھی بے اولاد ہیں ان کو اچھی فرما بردار اور لمبی عمر والی صحت والی اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے نصیب اچھے کر دے، اور ان کے اچھے نیک لوگوں میں رشتے کروانے میں غیب سے مدد فرما۔ اور یا اللہ جو جن کی اولاد نافرمان ہے اپنے والدین کی، اس اولاد کو ان کے والدین کا فرما بردار بنا دے، اور یا اللہ ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما سب نوجوان نسل کو، ماں باپ کا عزت اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ جن گھروں میں تنگ دستی ہے ان گھروں کی تنگ دستی دور فرما، اور یا اللہ ان گھروں کے اوپر اپنا خصوصی کرم فرما، رحم فرما، اپنی رحمتوں اور برکتوں کی بارش عطا فرما، ان گھروں کی تنگ دستی کو دور فرما، پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو دور فرما، غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ پھر خصوصاً ہمارے آرمی کے جوانوں کو سرحدوں پہ جو پہرا دے رہے ہیں، جو دشمنوں کے خلاف لڑ رہے ہیں، ان کی غیب سے مدد فرما، ان کی حفاظت فرما، اور یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اور ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اور ہم سب کو معاف فرما، اور ہم سب کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما، جرموں اور گناہوں کو معاف فرما، اور ہم سب کو بخشے ہوئے لوگوں میں شامل فرما، اور ہمارے ماں باپ کے اوپر کرم فرما، رحم فرما، ہمارے جتنے بھی عزیز و کرم دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کے اوپر اپنا خصوصی کرم فرما، خصوصی رحم فرما، اور دنیا اور آخرت دونوں ہماری بہتر کر دے، اور روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔